دیکھا تھا کہ نظر بد جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، اور اس میں ہم نے ایک نان مسلم رائٹر کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ اس نے بتایا تھا کہ الفاظ جو ہیں انسان کی دوسرے انسان پر یا کسی بھی جاندار چیز پر کس طرح سے اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا تھا کہ لوگ نظر بد کے اثر میں کیوں آتے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک انشاءاللہ جو ہے ڈسکرپشن میں ہوگا، وہاں سے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیجیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں کہ نظر بد کے دلائل کیا ہیں، کیا یہ واقعی قرآن و سنت سے ثابت بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اور بالکل قریب تھا کہ کافر آپ کو ان کی نظروں کے ساتھ پھسلا دیں جب انہوں نے یہ قرآن کریم سنا۔ سورۃ قلم آیت نمبر 51۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خبر دے دی ہے کہ انسان کی نظر میں ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ جو کسی دوسرے انسان کے جسم پر، اس کی جان پر اثر انداز ہو جاتی ہے، اور تو اور اللہ کے رسول اور جو بڑے انبیاء کرام گزرے ہیں ان سب پر اس کا اثر ہونے کا گنجائش ہوتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ مذکورہ والا فرمان جو ہے وہ ارشاد ہی نہ کرتے۔ اسی طرح اللہ عز و جل نے اپنے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے سورۃ یوسف میں فرمایا ہے، فقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون۔ اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا ہے، اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے مت داخل ہونا ہے بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اور میں اللہ کے حکم کے سامنے تم لوگوں کو کسی چیز سے نہیں بچا سکتا۔ یقیناً حکم اللہ ہی کا ہے اور میں اسی پر توکل کرتا ہوں، اور اسی پر ایمان لانے والے توکل کیتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 67۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ابن عباس، محمد بن کعب، مجاہد اور ضحاک اور قتادہ اور سدی اور کچھ اور لوگ رضی اللہ عنہم نے بھی کہا کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نظر لگنے کے خوف سے خوف زدہ تھے، کیونکہ ان کے بیٹے خوبصورت، خوش نظر، خوش حلیے والے اور خوش منظر تھے۔ لہٰذا یعقوب علیہ السلام اس بات سے ڈرے کہ کہیں لوگ ان کے بیٹوں کو نظر بد کے ذریعے نقصان نہ پہنچا دیں، کیونکہ نظر لگنا برحق ہے جو کسی بھی ماہر گھڑ سوار کو اس کے گھوڑے سے گرا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے بعد ہم اللہ کی ارسال کردہ ان خبروں کو سمجھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی ادا کروائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العین الحق، نظر بد لگنا حق ہے۔ اگر تقدیر پر کوئی چیز حاوی ہو سکتی ہے تو وہ یقیناً نظر بد ہے، اور اگر ایسا کچھ ہو جائے تو تم لوگوں کو غسل دینے کا کہا جائے تو تم غسل دے دیا کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5831۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کو یہ شبہ ہو کہ اس کو نظر لگی ہے، یا آپ کے آس پاس کسی کو نظر لگی ہو اور اس کو یہ پتہ ہو کہ اس کی کس کی نظر لگی ہے، تو جس کی نظر لگی ہوئی ہے نا، اس کو مسنون طریقہ یہ کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے غسل کا پانی ہمیں دے دیں، ہم اس سے غسل کر لیں گے تاکہ جو نظر کا اثر ہے وہ زائل ہو جائے۔ تو اس حدیث میں وہ کہا کہ جب آپ سے کہا جائے نا کہ غسل دے دو، ہم نے نظر کا غسل کرنا ہے، تو اپنے غسل کا پانی اگلے کو بخوشی دے دیا کرو۔ اس چیز کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنا لیتے کہ اچھا تمہیں تو میری ہی نظر لگنی تھی، میں کیا ایسی ہوں، مجھے کیا تم سے حسد ہے۔ دیکھیں یہ چیزیں برحق ہیں، بعض دفعہ ہم نہیں بھی چاہ رہے ہوتے، لیکن ہم لوگوں سے ماشاء اللہ اس طرح والے الفاظ کی ادائیگی نہیں ہو پاتی، تو وہ ہماری نظر اس کے اوپر اثر انداز ہو جاتی ہے۔ اس میں یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ میں واقعی کوئی مسئلہ ہے یا آپ اس کے دشمن ہیں۔ نظر تو پیار کی بھی نظر ہوتی ہے، اس لیے اس چیز کو جو ہے نا اپنے انا کا مسئلہ نہیں بنا لینا چاہیے۔
उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ़ लाए। उनके पास एक बच्ची थी जिसके चेहरे पर पिलाहट और कमज़ोरी थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस पर दाम करवाओ क्योंकि इस पर नज़र का असर लगता है। सही बुखारी हदीस नंबर 5739। बड़ों की निस्बत बच्चों पर नज़र बद जल्द असर होती है। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाफ़र तैयार के बच्चों को देखा है। उनकी वालदा अस्मा बिन्ते उमैस से दरियाफ्त किया, क्या मामला है कि मैं अपने भाई की औलाद के जिस्म बहुत दुबले पतले देख रहा हूँ? क्या उन्हें कोई मुश्किल, भूख, बीमारी या तकलीफ़ वगैरह दरपेश है? अस्मा बिन्ते उमैस ने फरमाया, जी नहीं, इन्हें बहुत जल्द नज़र लग जाती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद करते हुए कहा, इन पर दम किया करो। हज़रत अस्मा बिन्ते उमैस रज़ी अल्लाह अन्हा का फरमान है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दम के अल्फाज पेश किए तो उन्होंने इरशाद फरमाया, इन पर दम करो, कि मतलब जो अल्फाज उन्होंने दिए थे वो सही अल्फाज से कहा था कि इनके ज़रिए दम कर लो। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5855। यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूँ कि दम से मुराद वो अल्फाज है जो अल्लाह ताला ने अथेंटिक अपनी कुरान से या हदीसों से हमें पता लगता है कि उसके ज़रिए हम बीमारी से शिफा याब हो सकते हैं, हमें निजात मिल सकती है। वो अथेंटिक हैं, उनकी उसमें अथेंटिसिटी में कोई शुबा नहीं है, ठीक है। ऐसे अल्फाज के साथ दम करना जायज़ नहीं है जो कि हदीस में या कुरान में वारिद नहीं हुए। इंशाल्लाह हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि नज़र बद जो है वो किस तरह से काम करती है, उसकी क्या वजूहात बन जाती हैं, अलामात क्या होती हैं, किस तरह से पता लगेगा कि ये नज़र बद है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस इन्फॉर्मेशन को जितना हो सके आगे से आगे फैलाइए। इंशाल्लाह हम जो है मज़ीद आगे नज़र से बचने के तरीके, दुआएं सब सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।